أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. گزشتہ مجلس میں قرآن مجید کی اس اخیری سورت کا ترجمہ کیا گیا تھا اور اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کی گئی تھی. چنانچہ بتایا گیا تھا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس کی 3 صفات کی مدد سے وسوسہ ڈالنے والے کے شر اور اس کی برائی سے پناہ مانگنے کی تاکید اور تعلیم فرمائی ہے. جو 3 صفات ذکر کی گئی ہے وہ تینوں صفات اللہ کی حفاظت پر دلالت کرتی ہے، جیسا گزشتہ مجلس میں بتایا گیا تھا. ایک صفت ہے رب الناس، جو تمام لوگوں کا پروردگار اور سب کو پالنے والا ہے. دوسری صفت ہے جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، اور تیسری صفت ہے جو تمام لوگوں کا معبود ہے. ان 3 صفات کے واسطے سے اور ان کی مدد سے ہمیں اللہ رب العزت سے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے. وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی ڈالتے ہیں، اور شیطان کی طرف سے جو وسوسہ دلوں میں ڈالا جاتا ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں اور ان کا مقام ہم سب جانتے ہیں. ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اچانک ایک نور ظاہر ہوا اور اس میں سے یہ آواز آئی کہ اے عبد القادر، تجھ سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. یعنی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے یہاں تجھے محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہو گئی ہے. تیری نجات اور تیری مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا اب تجھے اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنے کی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام و اوامر پر تم عمل کرو یا نہ کرو، تمہاری مغفرت ہو گئی ہے. یہ آواز آئی، یہ اصل میں شیطان کی طرف سے گمراہ کرنے کا بہت بڑا حربہ تھا. پیران پیر کے ذہن میں فوراً قرآن مجید کی ایک آیت آئی
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے تم اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو۔ تو پیران پیر نے فوراً سمجھ لیا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ موت تک ہماری عبادت کرنی ہے، ہمارے اوامر اور احکام پر چلنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو مجھ سے قلم کیسے اٹھا لیا جا سکتا ہے؟ اوامر پر عمل کرنا میرے لیے معاف کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ فوراً آپ نے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا یہاں سے ہٹ، تو شیطان ہے، تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے حربے جاتے جاتے اس نے ایک دوسرا حربہ استعمال کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ اگر پیران پیر یہ سمجھتے میں اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا تو بھی ضلالت اور گمراہی تھی۔ فرمایا نہیں، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا بلکہ میرے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے میں بچا ہوں۔ تو شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کو بھی اس طرح وسوسے ڈال کر، اس طرح بہکا کر وہ اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، اور اس کے یہ ہتھ کنڈے موت تک اور آخری سانس تک جاری رہتے ہیں۔ آدمی کو کسی بھی حال میں اس سے مطمئن اور بے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل امام اہل سنہ کہے جاتے ہیں، باب حدیث میں بھی اللہ نے بہت بلند مقام حضرت الامام کو عطا فرمایا تھا۔ ان کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ جب موت کا وقت آیا، حضرت مرض الوفات میں مبتلا تھے، تو شاگردوں نے سوچا حدیث میں حکم ہے جبکہ ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تو شاگرد تلقین کر رہے ہیں، پاس میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکلتا ہے لا، نہیں، پھر کلمہ پڑھتے ہیں، پھر زبان سے نکلتا ہے لا، تو شاگرد بڑے پریشان ہوئے کہ ہم حضرت کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں اور حضرت اس کے جواب میں نہ کہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ توحید و رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور خاتمہ بالخیر سے محروم ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں؟ وہ گھڑی بھی بڑی نازک گھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم نے زندگی میں شیطان کے حربوں کو سمجھا ہوگا اور اس کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو ایک طرف کر کے اللہ کی مرضیات پر زندگی گزاری ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو امام احمد ابن حنبل کو تھوڑا سا افاقہ ہو گیا، حضرت نے اپنے شاگردوں سے کچھ گفتگو فرمائی، تو شاگردوں نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ جواب میں لا کہہ رہے تھے، تو ہم تو بڑی فکر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو حضرت الامام نے جواب دیا میں کلمے کی نفی نہیں کر رہا تھا بلکہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور آ کر کے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ او احمد ابن حنبل تو میرے پنجے سے نکل گیا، تو میں جواب میں کہتا تھا لا، اب تک نہیں نکلا جب تک میری سانس کلمے پر نہ اکھڑے، ایمان و توحید کے ساتھ
اس دنیا سے میں نہ جاؤں تب تک میں تیرے حربوں سے بچا ہوا نہیں ہوں۔ دیکھیے شیطان کے یہ حربے اور وسوسے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا امام رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا تفسیر کے باب میں۔ تفسیر رازی بہت مشہور تفسیر ہے اور بڑے عجیب عجیب نکات انہوں نے قرآن مجید سے امت کے لیے کھولے ہیں، معرفت کی راہیں انہوں نے نکالی ہے، اللہ تک پہنچنے کے راستے واضح اور منکشف فرمائے ہیں۔ انہوں نے رب کائنات کی توحید پر 100 دلائل جمع فرمائے ہیں۔ جب موت کا وقت آیا امام رازی رحمت اللہ علیہ کا تو شیطان آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ ایک نہیں ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ توحید پر 100 دلائل زندگی ہی میں جمع فرمائے تھے تو ایک دلیل دے کر اللہ کی توحید کو ثابت کیا۔ شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا، دوسری دلیل دی اسے بھی توڑ دیا۔ جو 100 دلیلیں امام رازی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی وہ ساری دلیلیں اس نے توڑ دی۔ امام رازی پریشان ہو گئے کہ یہ ہر دلیل توڑ رہا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے جو شیخ تھے شیخ نجم الدین رحمہ اللہ تعالی، ان پر امام رازی کا یہ حال اللہ کی طرف سے منکشف ہو گیا، ان کو کشف ہوا۔ اللہ والوں سے تعلق کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی برکت سے موت کے وقت کلمہ اور ایمان نصیب کرتے ہیں۔ وہ وضو فرما رہے تھے اور ان کو کشف ہوا کہ شاگرد ہمارا رازی شیطان کے حربوں سے پریشان ہے، ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو انہوں نے غصے میں آ کر جس لوٹے میں پانی تھا اس کو دیوار کے اوپر دے مارا اور یہ فرمایا رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ بغیر دلیل کے اللہ ایک ہے؟ چنانچہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنے شیخ کا غصے والا یہ چہرہ آیا اور انہوں نے بلا تکلف عرض کیا میں بغیر دلیل کے یہ کہتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے۔ تو یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں۔ اس کی بعض مرتبہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، لیکن اس کی خیر خواہی میں بھی شر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈھیل لے کر آیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو ان پر اپنا تسلط نہیں جما سکے گا۔ تو بعض مرتبہ خیر خواہی نظر آتی ہے شیطان کی طرف سے، لیکن اس میں بھی شر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، بعض حضرات نے اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے موقع پر شیطان نے ان پر تصرف کیا اور ان کو میٹھی نیند سلا دیا، تہجد نہیں پڑھ سکے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں جن کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، تہجد یہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ راتوں میں اٹھ کر اپنے اللہ کو پٹاتے ہیں، اپنے اللہ کو مناتے ہیں۔ مخلوق سے چاپلوسی اور خوشامد کرنے کی تو ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے، اس لیے کہ ہم جس مخلوق کی خوشامد کریں گے وہ بھی ہماری طرح عاجز ہیں، اللہ کی نصرت کے بغیر وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کو
اپنا وہ بندہ بہت پسند آتا ہے جو درمیانی اور آخری رات میں اٹھتا ہے، اللہ کو اللہ کی طرف سے جتنی توفیق ہوتی ہے نمازیں پڑھتا ہے، پھر اپنے اللہ کو پٹانے اور منانے میں لگ جاتا ہے۔ اے اللہ میری یہ ضرورت ہے اور تیرے بغیر میری یہ کوئی ضرورت کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے، اے اللہ اتنا کر دیجئے کہ میری یہ ضرورت پوری فرما دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے دوسرے انسانوں کے لیے بھی تڑپتے رہتے ہیں، اے اللہ امت مسلمہ کا بھلا کر دے، دنیا آخرت ان کی خوشحال بنا دے، ہر لائن کی عافیتیں عطا فرما دے، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال شیطان کا تصرف ہوا اور وہ اٹھ نہ سکے، جب تہجد میں اٹھ نہیں پائے تو بہت روئے۔ تہجد فوت ہونے پر ان کو حد سے زیادہ افسوس ہوا کہ آج کیا ہوا کہ میری تہجد کی نماز فوت ہو گئی۔ ایک زمانہ وہ تھا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج فرائض چھوڑ کر بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ دین کی وقت آج ہمارے دلوں سے ایسی نکل گئی ہے کہ فرائض کا اہتمام بھی ہماری اپنی زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ تو بہت روئے، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رونا پسند آیا تو کئی تہجدوں کا ثواب اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ یہ حسرت نایاب بہت بڑی چیز ہے، نہ پانے کی حسرت، آدمی عمل نہیں کر سکا، اس کو حسرت ہو یار میں یہ عمل نہیں کر سکا، اگر مجھے موقع ملتا تو میں بھی یہ عمل کرتا۔ یہ حسرت نایاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی دولت ہے، جس کی بنیاد پر اللہ اس کو بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دوسرے آدمی کے پاس مال نہیں ہے لیکن اسے حسرت نایاب ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا اور اللہ مجھے عطا فرماتے تو میں بھی اللہ کے اس بندے کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس حسرت نایاب کی بنیاد پر اسے وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو ملتا ہے، بلکہ کبھی اس سے بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے، ہم بارہا سنتے ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی جو امام المحدثین شمار کیے جاتے ہیں، بڑے اونچے درجے کے یہ محدثین میں سے گزرے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اپنے گھر کی چھت پر اللہ سے لو لگاتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، بیچارہ غریب تھا، لوہا کوٹ کر یہ اپنی زندگی گزارتا تھا۔ پورے دن لوہے کا کام کر کے یہ تھک جاتا تھا، لیکن اس کو یہ افسوس رہتا تھا کہ کاش کہ مجھے بھی میرے پڑوسی عبداللہ ابن مبارک کی طرح فرصت ملتی اور یہ کام میرے ذمہ نہ ہوتا تو میں بھی ان کی طرح راتوں کو اٹھ کر اللہ سے لو لگاتا، مناجات کرتا۔ یہ حسرت اس کے دل میں ہوتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اللہ نے اسے ابن مبارک سے بھی بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ حسرت نایاب ہے۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روئے، بہت افسوس ہوا میری تہجد فوت ہو گئی۔ تو اللہ نے کئی تہجد کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ دوسری رات کو سوئے ہوئے تھے، تہجد کا وقت ہوا، ایک آدمی کی شکل میں شیطان تھا، آیا اور اس نے حضرت امیر معاویہ کو اٹھایا،
امیر معاویہ نے سوچا میں اپنے بند کمرے اور بیڈ روم میں ہوں، یہ آدمی کیسے آ گیا؟ معلوم ہوتا ہے یہ آدمی نہیں ہے، اللہ والے پہچان جاتے، چنانچہ پکڑ لیا، کہا مجھے بتا تو کون ہے؟ کہا اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ گزشتہ کل تہجد کے وقت اٹھ نہیں سکے تھے، میں آپ کی خیر خواہی میں آپ کو اٹھانے کے لیے آ گیا، میں کون ہوں اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ فرمایا نہیں، جب تک بتائے گا نہیں ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں، تو پوچھا شیطان ہو کر یہ خیر خواہی کہ مجھے تہجد میں اٹھانے آیا ہے، یہ تو سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا خیر خواہی نہیں ہے، کل تصرف ڈال کر تمہیں تہجد کی نماز سے میں نے سلا دیا تھا، تمہیں اس پر اتنا افسوس ہوا کہ کئی تہجدوں کا ثواب مل گیا، میں نے سوچا یہ تو افسوس کر کے اور رو دھو کر کئی تہجدوں کا ثواب لے جاتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہی ایک تہجد اس سے پڑھوا دے، اس لیے میں تمہیں بیدار کرنے آیا ہوں۔ یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ بھی یاد آ گیا، ایک دیوار کے سائے میں آرام فرما تھے اور ایک دم سے ایک آدمی آیا اور اٹھا دیا، جلدی اٹھیے دیوار گرنے جا رہی ہے۔ چنانچہ جو ہی وہ ہٹے کہ وہ دیوار گر گئی، اگر وہ وہاں سوئے ہوئے ہوتے تو دب کر وہ مر جاتے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا آپ کو اس سے کیا مطلب، میں نے آپ کو بچا لیا۔ کہا نہیں بتائیے، اصرار کیا تو اس نے بتایا میں شیطان ہوں۔ اب اس بزرگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ شیطان ہو کر میرے ساتھ یہ خیر خواہی کر رہا ہے۔ کہنے لگا خیر خواہی نہیں ہے، اگر آپ وہی سوئے ہوئے ہوتے اور آپ کے اوپر دیوار گرتی اور آپ دب کر کے مر جاتے تو آپ کو شہادت کا درجہ ملتا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو شہادت کا درجہ مل جائے۔ بہرحال شیطان کے مختلف قسم کے حربے ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے اس صورت میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وہ وسوسے دو طرح کے ڈالتا ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ کبھی وہ انسان کے دل میں ایمان کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم توحید پر ایمان لائے ہو، جنت جہنم آخرت پر ایمان لائے ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا ہے، لیکن آیا یہ سب حق ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کا وسوسہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح کے وسوسے بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی کبھی آ جاتے ہیں۔ اگر آدمی اس کی طرف دھیان نہیں دے گا، یعنی اس سے اللہ کی پناہ نہیں مانگے گا، تو یہ وسوسہ اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح کا وسوسہ اگر دل میں آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس صورت نے تعلیم دی ہے ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور یہ جو صورت ہے اس کی تلاوت کرے اور اس کی طرف سے دھیان ہٹا دے۔ اس طرح کا وسوسہ آنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ ذخیرہ احادیث مبارکہ میں ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا کہ حضرت میرے دل میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں یہ آنے والا وسوسہ کسی کے سامنے بیان کروں۔ یعنی بہت خطرناک قسم کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں۔ یعنی ظاہر بات ہے یہ وسوسے کوئی گناہوں کے نہیں تھے، ایمان کے متعلق وسوسے ان کے دل میں آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
صریح ایمان ہے، یعنی یہ وسوسہ اس لیے آتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے، تم صاحب ایمان ہو، اس لیے یہ وسوسے آتے ہیں۔ شیطان کافر کے پاس کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ کافر تو اس کا دوست ہے، اس کے پاس دولت ایمان نہیں ہے۔ چور وہی جاتے ہیں جہاں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ تمہارے پاس ایمان ہے، اسے چھین لینے کے لیے وہ تمہارے پاس آ کر اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ شیطان مردود سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے۔ یہ سرگوشی جو منافقین اور اعدائے اسلام کرتے ہیں، یہ شیطان کا سجایا ہوا فعل اور یہ کام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، شیطان اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے اوپر کوئی اتنے ظالم نہیں ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں وہ اپنے بندے کو مغلوب کر دے اور شیطان کے ہاتھ میں مقید کر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں، اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، لہذا بندے اس طرح کے وساوس جب دل و دماغ میں آئے فوراً اللہ کی پناہ مانگے اور اپنے کام میں لگ جائے، اس کی طرف زیادہ دھیان نہ دے، ورنہ شیطان ہمارے اوپر تسلط جما کے ہماری زندگی کو تنگ کرے گا، جینا ہم پر حرام کر دے گا۔ بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو شیطان کے وساوس سے اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ان کو کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے، آگے کچھ کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ اصل میں شیطان کو ایک مرتبہ جب موقع دے دیا اپنے اوپر تو پھر کسی طرح وہ مسلط ہو جاتا ہے، لہذا اسے اپنے اوپر موقع نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کی ذات عالی پر اعتماد کرتے ہوئے اس اللہ کی پناہ اور حفاظت ماننی چاہیے اور اپنے کام میں لگنا چاہیے، انشاءاللہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس کے علاوہ شیطان کی طرف سے ایک دوسری قسم کے وسوسے بھی ڈالے جاتے ہیں۔ وقت پورا ہو گیا ہے، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات عرض کریں گے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرماوے اور عافیت کے ساتھ ہمیں ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اپنے وقت پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبه بعدد فضائل لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ۔ اے اللہ، ہم آپ کے بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں۔ اے اللہ، ظاہر کے اجلے اور باطن کے گندے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ، بڑی ندامت اور حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو رحم و کرم سے نواز دیجئے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں، اپنے فضل سے
قرآن و سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم چاہے یا نہ چاہے ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر ہمیں آپ کی مرضیات پر چلا دیجیے، نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ زندگی ہی کیا ہے جو آپ کی یاد کے بغیر گزر جائے۔ اے اللہ ہر پل کی آپ کی یاد اپنی فضل سے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ استحضار آخرت نصیب فرما دیجیے، استحضار موت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہک جانے سے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، وساوس شیطان سے بھی ہماری اور پوری امت مسلمان کی اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے جو بندے اور بندیاں حج کو گئے ہیں، اے اللہ ارکان حج کی ادائیگی ان کے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کے حج کو ان کی زندگی میں خوشگوار دینی انقلاب کا ذریعہ اور سبب بنا دیجیے۔ اے اللہ وہاں کی مقبول عبادتیں ان کو اپنے فضل سے نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی بار بار حاضری اپنے فضل سے نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آئندہ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، ہمارے اس ملک میں اور پورے عالم میں پوری امت مسلمہ کے لیے قربانی کرنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ظالمین کی ظلم سے زیادتیوں سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ قربانی کی حقیقت ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رسمی طور پر احکام کی ادائیگی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی تمام دینی دنیاوی حاجات اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کی مشکلات کو حل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں اپنے فضل سے نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ معاصی کا جو سلسلہ ہے اسے ختم فرما دیجیے۔ ہر فرد بشر کے دل میں طاعات کی محبت ڈال دیجیے، معاصی کی نفرت پیدا فرما دیجیے۔ بدعات و رسومات سے اے اللہ اس بستی کو پاک کر دیجیے، سنتوں کے انوار سے اے اللہ اس کو منور فرما دیجیے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجیے۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ مبارک ایام و لیالی جو ہم پر سے گزر رہے ہیں اے اللہ اس کی قدر ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اپنی آخرت کے لیے اس میں کچھ کر جانے کی توفیق اپنے فضل خاص سے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔